ہمارے حضرت ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو بیماری ہیں جتنے بھی قسم کی ہیں، یہ بیماریاں متعدی نہیں ہوتی۔ اگر میں ہاسپٹل جاتا ہوں اور ہاسپٹل جانے کے اندر مجھے ٹی وی کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو چیک کرنا ہو تو مجھے ایک گاؤن پہنایا جاتا ہے، یا کینسر کے مریض کو چیک کرنا ہو، ان کو دم کرنا ہو تو مجھے ایک گاؤن دیا جاتا ہے، اور پھر سینیٹائزر سے ہاتھوں کو صاف کروایا جاتا ہے، ہاتھوں میں دستانے پہنا دیے جاتے ہیں، اور ایک ماسک دیا جاتا ہے۔ وہ ماسک کیوں ہوتا ہے؟ یہ گاؤن کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہاتھوں میں دستانے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی جراثیم آپ کے جسم کے اندر داخل نہ ہو جائے، اور جو امراض یہاں چل رہے ہیں وہ کہیں آپ کے اندر منتقل نہ ہو جائے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ان کو تو اکثر بتاتا ہی رہتا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امراض متعدی نہیں ہوتے، امراض متعدی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب بندہ کسی مریض کی عیادت کے لیے چلے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ 70,000 فرشتے۔ تو مریض کی عیادت کی نیت کے ساتھ جب بندہ نکل رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں، یہاں ترغیب دی جا رہی ہے کہ جراثیم کے اندر چلا جا اور وہاں جا کر بیٹھ جا تاکہ تجھ کو بھی مرض لگ جائے؟ کیا میں یہ ذہن بناؤں؟ بلکہ یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تو مریض کی عیادت کرنے جائے گا، ترغیب دی جا رہی ہے، تو یہاں 70,000 فرشتے تیرے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ امراض کے اندر گھسیڑا چاہ رہا ہے مجھ کو، گھس۔ کیوں؟ کیونکہ تو جب مریض کے پاس جائے گا، اب دوسری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ جب تو مریض کی عیادت کے لیے پہنچ گیا، وہاں بیٹھ کر 7 دفعہ یہ دعا تو نے پڑھ لی، اللہ تعالی اس مریض کے اندر سے مرض کو ختم فرما دیں۔ جب مریض کے اندر سے مرض ختم ہو رہا ہے، کیا وہ مرض میرے اندر پیدا ہوگا؟ بتائیے، وہ مرض میرے اندر پیدا ہوگا؟ تو بتایا کیا جا رہا ہے بھائی، امراض متعدی نہیں ہوتے، امراض متعدی نہیں ہوتے۔ پھر کیا متعدی ہوتا ہے؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات بتا رہی ہیں کہ اعمال متعدی ہوتے ہیں، چاہے وہ برے ہوں چاہے وہ نیک ہوں، متعدی امراض نہیں ہوتے۔ آج کل یہ چلائی جاتی ہے نا، سوشل میڈیا پر بھی چلایا جا رہا ہے، اور جہاں جہاں دیکھو وہاں وہاں چلایا جا رہا ہے۔ آج کل بخار چل رہا ہے تو بخار کے بارے میں یہ چلایا جا رہا ہے کہ بھئی تجھے بخار اس سے لگ گیا، اس کو بخار اس سے لگ گیا، اس کو بخار اس سے لگ گیا۔ یہ میرا اور یقین آپ کا یقین خراب کیا جا رہا ہے، بگاڑا جا رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہٹایا جا رہا ہے، ہٹایا جا رہا ہے۔ آپ صرف اتنی سی بات بتاؤ کہ جو بندہ عیادت کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں کر رہے ہیں،
اور جو بندہ خدمت کے لیے جائے اس کے لیے کیا ہوگا؟ عیادت تو عیادت، خدمت کے لیے بھی جائے اس کے لیے کیا ہوگا؟ خدمت میں تو اللہ ملتا ہے. تو پھر میرے اور آپ کے اندر جرثومے جائیں گے، جراثیم جائیں گے جو میرے اور آپ کے جسم کو خراب کریں گے. نہیں بھائی، میرے اور آپ کے جسم کی حفاظت پہلے ہی اللہ تعالیٰ کر دیتے. آتا ہے نہیں آتا حدیث کے اندر کہ جو کوئی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے اندر لگ جاتا ہے، اللہ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے. جو کوئی مسلمان بھائی کی خدمت کرنے کے لیے لگ جاتا ہے. میں اس حدیث کو تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں، حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے لیکن میں آگے بڑھا رہا ہوں مفہومی اعتبار سے. جو کوئی مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی کی خدمت کرنے کے اندر لگ جاتا ہے، یہ دوسری حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، خدمت کے اندر لگ جاتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی خدمت میں نہیں لگیں گے؟ بھائی بتاؤ نا، لگیں گے نا. تو آپ کے اور میرے اندر بیماریاں منتقل ہوں گی، امراض متعدی ہوں گے. یہ تو میری اور آپ کی نیت کے اوپر ہوتے ہیں امراض متعدی. میں نے جیسے ہی نیت کی یار یہ مرض لگنے والا ہے، یار مجھے بھی لگ جائے، میں نہیں جاتا ہوں، اس کا مطلب ہے بے یقینی کی کیفیت میرے اندر پیدا ہو گئی. کیا پیدا ہو گئی؟ بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو گئی. اور بے یقینی کی کیفیت کا پیدا ہونا بد عملی ہے، اور بد عملی متعدی ہے. بد عملی متعدی ہے. یہ نیت خراب ہونا متعدی ہے، اس کے اثرات لگیں گے، ہر حال میں لگیں گے. بھائی حدیث کے اندر آتا ہے نہیں آتا، ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. یہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ ایک بے نمازی کی نحوست. تو اب بتاؤ مجھے، اعمال لگ رہے ہیں یا امراض لگ رہے ہیں؟ امراض کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی حدیث نہیں بتائی. بلکہ امراض کے بارے میں تو جب صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرے اونٹ کو خارش ہو گئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے ہو گئی؟ فرمایا یا رسول اللہ اس اونٹ کو ہوئی تھی، اس سے سب کو لگ گئی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اچھا اس اونٹ کو کہاں سے ہوئی تھی؟ بھئی بتاؤ. اس اونٹ کو تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کی تھی. جب اس اونٹ کا جواب یہ ہے تو سارے اونٹوں کا جواب یہی ہونا چاہیے، سب کو اللہ نے لگائی ہے. تو امراض کے بارے میں تو حدیث یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات